کسی نے ایک سوال کیا، والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہے؟ کیا بخشنا صحیح ہے؟ ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ اور پڑھنے سے پہلے نیت کافی ہے یا نام لے کر بخشنا ضروری ہوگا؟ ایصال ثواب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ میں یہ بتا دیتا ہوں کیا ایصال ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کہ اللہ کے رسول، میرے والد انتقال کر چکے ہیں، اب کیا چیزیں ہیں جو ان کو ملیں گی موت کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہا، پہلی چیز بیان کی، کہا کہ ایسا کوئی کام، صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے گیا ہو زندگی میں جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کو، جانوروں کو، کسی کو بھی نفع پہنچا رہا ہو بعد میں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اسکول بنایا، کالج بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، لائبریریز قائم کی، دواخانے ڈالے جس سے انسانیت شفا ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، اور سڑکیں بنائی، جھاڑ لگائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صدقۃ جاریہ، تو اجر ملے گا۔ دوسرا فرمائے، علم ینفع، ایسا علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، نفع بخش، اچھا نالج، چاہے پھر وہ عربی کا ہو، قرآن سکھایا ہو، ہندی سکھایا ہو، اردو سکھایا ہو، میتھمیٹکس سکھایا ہو، جغرافیہ سکھایا ہو، جس سے انسانیت بھلا فائدہ اٹھا رہی ہے، ایسی کتابیں جب تک چلیں گی فائدہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرے، یہ 3 چیزیں ہی ملتی ہے، باقی اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان روز قیامت اللہ سے پوچھیں گا، اللہ یہ ثواب کیوں ملا، یہ ثواب کیوں ملا جبکہ میں نے تو کیا نہیں تھا؟ اللہ کہیں گا، یہ تیری وہ نیک اولاد ہے جو تیرے لیے جو ہے دعا کرتی تھی، جس کے بدلے میں یہ نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی گئی۔ تو پتہ چلا اولاد کی دعا پہنچتی ہے۔ صدقہ جاریہ جو اس نے کر کے گیا اس کو آپ کنٹینیو رکھیے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے والد کے لیے میں جو صدقہ جاریہ کے لیے کیا کروں ان کے انتقال کے بعد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو پانی کا انتظام کر۔ یہ پانی کا انتظام خاص نہیں تھا، یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں بورنگ خدا نہیں کھلے۔ رسول اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ اس زمانے میں پانی انسانوں کی اشد ضرورت تھی عرب کے علاقے میں، تو جو بیسک نیڈ تھی اس نیڈ کو آپ نے ابھارا۔ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں اور بھی تمام چیزیں جو ہو سکتی ہے، ایسے چیریٹیبل ہاسپٹل جو انسانیت کو نفع دے، ایسی سڑکیں جو انسانیت فائدہ مند ہو، ایسے جھاڑ، ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں چونکہ پانی قلت تھی، انسانوں کے لیے مشکل تھا، تو کہا اس کے لیے پانی کا نظم کر اس کے نام سے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد بھی باپ کی کمائی سے ہے، تو اس حدیث پہ علماء استدلال کرتے اور کہتے ہیں چونکہ اولاد باپ کی کمائی ہے تو اولاد جو خرچ کرے اس کا اجر بھی باپ کو ملتا ہے ان کے نام سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مالی خرچ کیجئے ان کے نام سے، ماں باپ کے لیے مال خرچ کیجئے تو یہ ملتا ہے۔ اسی طرح اور کیا چیزیں جو میت کو ملتی ہے مرنے کے بعد جو مختلف اور روایتوں میں آتی، وہ یہ ہے کہ اس کی اگر حج کا یا عمرے کی نیت ہوتی ہے اس کے لیے حج اور عمرہ کرے، اس کا ملتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے کوئی فرض روزے یا کوئی نظر کے روزے باقی ہو جو انتقال سے پہلے نظر کی ہو اور نہ رکھ سکا ہو، تو وہ روزے بھی انسان اس کا ولی مکمل کر سکتا ہے، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اس کے نام سے دیے گئی رقم یہ اس کو ملتا ہے، باقی تمام چیزوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے، یہاں قرآن کا بھی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، نماز پڑھ کے بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہے جو اس کو کرنا لازم ہے، اور کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہے جو ہم بھی کر دے تو معاملہ پہنچ جاتا ہے، جس میں سے حج کا کرنا، عمرے کا کرنا یہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا، لیکن باقی دیگر عبادتیں بدنی، ایسا نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز پوری ہو جائیں گی؟ اس کی زکوٰۃ ہم دے سکتے کہ مرنے کے بعد ہم اس نے نہیں دیا زندگی بھر دے، یا پھر جو ہے اسی طرح جو قرآن، تو اس کا تذکرہ نہیں آتا۔ یہ ذاتی عبادتیں ہیں جو میرے علاوہ میری عبادتیں کوئی نہیں کر سکتا، میری تلاوت قرآن مجھے ہی کرنا ہوں گی، میری نماز مجھے ہی پڑھنا ہوں گی، تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے، آپ نے کبھی نہیں کہا قرآن پڑھ کر بخشو۔ تابعین کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی نہیں کیا گیا۔ تابعین کے زمانے میں کئی تابعین انتقال کر رہے، کبھی نہیں، نہ کسی نے وصیت کی میرے پڑھنے بعد تم قرآن پڑھو۔ تو پتہ چلا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کا ثواب پہنچے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھے تو یہ بدعت میں شمار ہو جائیں گا جا کر، ٹھیک ہے، چونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو رسول اللہ پر صحابہ پڑھتے، صحابہ پر تابعین پڑھتے، تابعین پر تابعین پڑھتے اور دیگر اسلاف پڑھتے، کسی نے نہیں کیا، مطلب یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ جی، وعلیکم السلام۔